آج ہم 13ویں صدی کے ایک ایسے عظیم صوفی بزرگ کی بات کرنے والے ہیں جن کی زندگی، کرامات اور غیر معمولی واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت صابر پاک، جو اپنے صبر اور روحانی طاقت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ سوچئے ذرا ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد خود ہی آ کے اپنی نماز جنازہ پڑھائے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ مانا جاتا ہے۔ تو آخر یہ بزرگ کون تھے اور کیسی تھی ان کی زندگی کی کہانی جو اتنے ناقابل یقین موڑ پر ختم ہوئی؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، بالکل شروع سے، ان کی پیدائش اور ان کے عالی نسب خاندان سے۔ ان کا نام تھا علاء الدین علی احمد صابر اور ان کی پیدائش 1196 عیسوی میں افغانستان کے شہر ہرات میں ہوئی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ان کا خاندان بہت اعلیٰ تھا تو اس کا مطلب واقعی بہت اعلیٰ تھا۔ والد کی طرف سے ان کا سلسلہ حضرت عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے اور والدہ تھیں عظیم صوفی بزرگ بابا فرید گنج شکر کی بہن، یعنی دونوں طرف سے روحانیت کا سمندر ورثے میں ملا تھا۔ والد کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا، تو ان کی والدہ نے جب دیکھا کہ بیٹے کا جھکاؤ روحانیت کی طرف ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو اپنے بھائی یعنی اس وقت کے عظیم روحانی پیشوا بابا فرید گنج شکر کی تربیت میں دے دیا۔ اور یہیں سے ان کی زندگی کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا، ایک ایسی آزمائش جس نے انہیں صابر کا لقب دیا۔ اچھا، تو بابا فرید نے انہیں کیا ذمہ داری دی؟ خانقاہ کے لنگر خانے کی، یعنی روزانہ غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کرنا۔ انہوں نے یہ کام بڑی ایمانداری سے کیا، لیکن یہاں ایک حیران کن بات تھی۔ وہ سب کو کھانا کھلاتے تھے مگر خود ایک لقمہ تک نہیں چکھتے تھے۔ اور یہ کوئی 1-2 دن یا مہینے کی بات نہیں تھی، پورے 12 سال تک۔ آپ سوچ سکتے ہیں 12 سال تک انہوں نے لنگر سے کچھ نہیں کھایا۔ تو پھر وہ زندہ کیسے رہے؟ جنگل کی جڑی بوٹیوں اور پتوں پر۔ جب آخرکار بابا فرید کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان کا جواب سنیے، اتنا سادہ اور اتنا گہرا۔ انہوں نے کہا، مجھے کھانا بانٹنے کا حکم ملا تھا، کھانے کا نہیں۔ بس کیسی اطاعت تھی یہ! ان کے اسی صبر، اسی برداشت کو دیکھ کر بابا فرید نے انہیں ایک نیا نام دیا، صابر، یعنی صبر کرنے والا۔ اور بس اسی دن سے وہ دنیا کے لیے حضرت صابر پاک بن گئے۔ تو روحانی تربیت مکمل ہوئی اور اب زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ بابا فرید نے انہیں خلافت دی اور کلی کی طرف بھیج دیا، لیکن وہاں کا راستہ آسان نہیں تھا۔ وہاں انہیں لوگوں کے شک اور نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا تھا۔ کلیر پہنچتے ہی وہاں کے سردار نے انہیں آزمانے کی کوشش کی۔ اس نے سب کے سامنے چیلنج کیا، اگر تم واقعی کوئی اللہ والے ہو تو بتاؤ میری وہ بکری کہاں ہے جو 3 مہینے پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ اس چیلنج کے جواب میں حضرت صابر پاک نے کہا، جن لوگوں نے بکری کھائی ہے وہ خود سامنے آ جائیں گے۔ اور پلک چھپکتے ہی 27 آدمی مجمع کے سامنے کھڑے تھے۔ سب نے انکار کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تب سردار نے اپنی بکری کا نام پکارا، ہرمانا، اور پھر جو ہوا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان 27 آدمیوں کے پیٹ کے اندر سے ایک آواز آئی، بکری کی آواز، جو بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا تھا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کی مخالفت کم نہ ہوئی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، انہیں بھری مسجد میں بے عزت کیا گیا، اور تب ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے جلال میں آ کر کہا، یہ جگہ ویران ہو جائے گی اور تم سب پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ان کی یہ الفاظ زبان سے نکلے ہی تھے کہ زمین لرز اٹھی۔ ایک شدید زلزلے نے پورے قصبے کو ملیا میٹ کر دیا۔ سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے 3 چیزوں کے، ایک گولر کا درخت، ایک شہد کا چھتا اور ایک قبرستان۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت صابر پاک اسی ایک درخت کے نیچے پورے 12 سال تک مراقبے میں کھڑے رہے۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حصہ سب سے زیادہ پراسرار اور روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ بات ہوگی ان کی شادی کی، ان کے وصال کی اور ان کے سب سے بڑے معجزے کی۔ ان کی شادی ان کے کزن سے طے ہوئی تھی،
روایت کچھ یوں ہے کہ جب دلہن ان کے کمرے میں آئیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس دل میں دو محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتیں، میں یہ دل پہلے ہی اپنے رب کو دے چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ایک غیبی شعلہ ظاہر ہوا اور دلہن کو جلا کر راکھ کر گیا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا سے کس قدر بے نیاز ہو چکے تھے۔ اچھا، ان کے آخری معجزے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تصوف کی دو اصطلاحیں سمجھنی پڑیں گی، ایک ہے فنا اور دوسری بقا۔ فنا کا مطلب ہے اپنی میں کو، اپنی ذات کو اللہ میں گم کر دینا، مٹا دینا، اور بقا کا مطلب ہے خود مٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جانا، یعنی انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو اب سنیے ان کی سب سے بڑی کرامت۔ انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، بس ایک سوار کا انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر بعد واقعی ایک نقاب پہنے ہوئے سوار آیا۔ اس نے خاموشی سے غسل دیا، کفن پہنایا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ اپنا چہرہ تو دکھائیں تو اس نے نقاب ہٹایا اور وہاں کھڑے سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ وہ سوار خود حضرت صابر پاک تھے۔ انہوں نے فنا اور بقا کا مطلب سب کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا اور پھر وہیں غائب ہو گئے۔ تو یہ تھی ان کی ناقابل یقین زندگی، لیکن ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیچھے کیسی میراث چھوڑ گئے، ایک ایسی روشنی جو آج بھی جل رہی ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا، اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو سچے اور سادہ رہو۔ اور ایک اور بہت گہری بات، عالم وہ نہیں جو صرف باتیں کریں، عالم وہ ہے جو عمل کرے۔ کتنی سچی باتیں ہیں یہ۔ ان کا اثر آج 3 بڑی شکلوں میں زندہ ہے۔ ایک تو صابریہ سلسلہ، جو چشتیہ سلسلے کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ دوسرا کلیر شریف میں ان کا مزار، جو روحانیت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ اور تیسرا ہر سال ہونے والا ان کا عرس، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آتے ہیں۔ اور آج بھی صدیاں گزرنے کے بعد ہر مذہب اور ہر طبقے کے لاکھوں لوگ ان کے مزار پر جاتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ لنگر خانہ جس کی خدمت انہوں نے 12 سال کی تھی، وہ آج بھی چل رہا ہے اور روزانہ ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، 13ویں صدی کی یہ کہانی جس میں بے انتہا صبر اور روحانیت ہے، وہ آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا کو کیا سکھا سکتی ہے؟ ایک ایسی دنیا جہاں ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے۔ سوچنے کی بات ہے نا؟